اور فساد کو بھی کہتے ہیں، خربہ کے معنی دونوں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 37واں باب ہے، باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ جو بھی حاضر ہیں غائب تک علم کی تبلیغ کرے، چاہیے کہ علم کی تبلیغ کرے ہر شاہد غائب کو۔ یہ قول عبداللہ ابن عباس کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل فرمایا۔ گویا آپ سے بسند اتصال حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس قول کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی شاہد ہیں وہ غائبین تک اپنے علم کو پہنچائیں۔ دوسری بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے من سمع شیئا لم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ، یہ باب کے بعد یہ باب لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تبلیغ کرنے والے کو پہلے فہم اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو سمجھے بغیر تبلیغ کرے گا وہ ناسمجھ، اپنی ناسمجھی سے جو مفہوم پہنچانا چاہیے وہ مفہوم خطا کرے گا۔ اس لیے جو بات چاہے آپ متن پہنچاؤ، متن کے ساتھ شرح سمجھ کر پہنچاؤ، تاکہ آپ سے اگر کوئی سوال کیا جائے، تشریح پوچھا جائے، مطلب پوچھا جائے، مفہوم پوچھا جائے تو آپ اس کا پورا حق ادا کر سکو۔ اگر آپ نے سمجھے بغیر آپ نے کوئی بات کہہ دی، بات سمجھے ہی نہیں، آپ نے وہ بات کہہ دی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے اور کج فہمی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے کہا تبلیغ کرنے والوں کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے جس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں اسے پورا سمجھیں، بعد میں اسے جا کر تبلیغ کریں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ تبلیغ کرنے والوں سے اگر کوئی سائل نے سوال کر لیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اس کا اثر بہت غلط پڑتا ہے، پھر بے یقینی کا سبب بنتا ہے۔ جو بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے وہ بے یقینی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بات بتائی گئی، تو اس لیے یہاں پر حضرت نے عنوان قائم کیا لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ پھر کیا فرمایا؟ حضرت عمرو ابن سعید کی سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک لشکر کو روانہ فرمایا مکے کی جانب، اور ان سے کہا، انہوں نے کہا اے امیر ذرا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو یہ قول اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور وہ قول قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغدا من یوم الفتح، فتح کا دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمائی تھی، وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے حضور سے براہ راست سنا۔ اور وہ بات ایسی بات کہ میرے کانوں نے سنے اور میرے دل میں وہ باتیں سما گئی، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جملہ کہتے ہوئے، گویا انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ میں اپنے کانوں سے، اپنے آنکھوں سے مکمل طور پر سن کر، دیکھ کر آپ کو کہتے ہوئے دل میں سما کر میں آپ کو بول رہا ہوں۔ ایسے ہی نہیں کہ کسی نے فرمایا یا آپ دور تھے مجھے آپ نظر نہیں آئے، صرف آپ کی آواز آئی، ایسی نہیں، میں دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، اور دل کے اندر ان تمام باتوں کو سما بھی رہا تھا، بسا بھی رہا تھا، یاد بھی کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو بھائی ایک بات سنو، یہ مکہ اللہ کے طرف سے محترم ہے، قابل احترام بنایا ہوا ہے۔ فرمایا
اس کو لوگوں نے محترم نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا۔ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کسی بھی انسان کو جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سرزمین کی اس طرح احترام کرے۔ کیسے؟ کہ اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کا خون بہائے، اور نہ ہی کوئی درخت کاٹے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے محترم بھی ہے اور اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، اگر کوئی شخص نعوذ باللہ آپ علیہ السلام سے مقاتلہ یہاں پر حلال قرار دے دے، تو اگر کوئی کہے قتال رسول اللہ کو کیا ہے، ترخصہ حلال قرار دے دے، یعنی کیا مطلب؟ رخصت دے دے، یہاں پر لڑ سکتے ہو، کوئی یوں کہہ دے کہ یہاں پر لڑ سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو، کوئی یوں کہہ دے تو فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، کوئی یوں کہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو حضور نے قتال فرما کر مکۃ المکرمہ میں قتال کو حلال قرار دے دیا، یعنی بھئی مکۃ المکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ کی طرف سے وہ جو قوانین ہیں وہ ہٹا دی گئیں، تو قتال ہوا کہ نہیں ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوا۔ تو جب تھوڑی دیر کے لیے ہوا تو اس کا پتہ چلا کہ کبھی کبھار کر سکتے ہیں قتال۔ کوئی اس طریقے سے الٹی حجت کرے۔ جس وقت میں تمام شیعوں نے کعبے کو گھیر لیا اور قتل و قتال کے لیے وہ یوں سوچ رہے تھے کہ جب مکۃ المکرمہ میں لوگ لڑیں گے نہیں تو ہم جنازے میں ہتھیار رکھ کر اندر پہنچ جائیں گے اور پورے کعبے کو گھیر لیں گے، تو ان لوگوں نے پورے کعبے کو گھیر لیا، یہ سوچ کر کہ مکے میں مسلمان لڑیں گے نہیں، کعبہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، پھر یہ لوگ دھیرے دھیرے یہاں سے نکل جائیں گے، پھر ہم لوگ اپنا حربہ چلا سکیں گے، یہ سوچ کر ان لوگوں نے یہ حرکت کی۔ اس وقت میں جو ہندوستان اور پاکستان کے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا یہ سوچ کر کہ اب تمام پانی کے راستے جو حرم کے اندر سے باہر نکلنے کے ہیں وہ سب بند کر دو۔ کہاں سے؟ وہاں سے جہاں پر پانی نکلتا ہے اسے کیا کرو؟ اچھی طریقے سے بند کرو، اور مطاف کے اندر پانی چھوڑ دو۔ مطاف کے اندر بڑے بڑے پائپ رکھ کر پانی کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ ایسا اندر سے پانی چھوڑ دینا، جہاں سے پانی جا رہا ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ ارے بھئی پانی جانے کے راستے سے اگر پانی چھوڑا جائے تو پانی کیا ہوگا؟ آئے گا۔ پانی آ گیا، آنے کے بعد پورا بند کر دیے، مطاف پورا بھر گیا پانی۔ اب کرے کیا؟ مطاف کے اندر کرنٹ کے وائر چھوڑ دیے۔ کیا چھوڑ دیے؟ کرنٹ۔ اب مطاف میں کرنٹ کے وائر چھوڑے تو رہتے ہیں کہ مطاف میں کونتے بھی قتال تو نہیں ہوا، لیکن مسئلے کا حل ہو گیا، فتنہ بند ہو گیا۔ وہ جس فتنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں بیچارے کتنی دعائیں مانگے ہوں گے، من جانب اللہ، اللہ نے یہ ذہن میں بات ڈالی تو انہوں نے ایسے کیا اور بہت بڑے فتنے سے اللہ نے بچا لیا۔ تو آج بھی ہند و پاک کے سائنسدانوں کو، انجینئرز کو، سمجھداروں کو باقاعدہ وہاں رکھتے ہیں، جب دماغ کام نہ کرے تو ان سے رائے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ کا حل کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قتال کی رخصت دی گئی تھی نا، اگر کوئی الٹی حجت کرے تو
آپ یوں کہیے ان اللہ قد اذن لرسول اللہ، حضور کے لیے اللہ نے جو اجازت دی ہے، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، تمہیں اجازت نہیں دی، انما اذن لی فیہا ساعتا من نہار، میرے لیے صرف 1 گھنٹہ دن میں اجازت دی گئی تھی، حضور نے فرمایا 1 گھنٹہ، وہ بھی کیوں؟ تاکہ معاملہ حل ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر ثم عادت حرمتها اليوم، پھر وہ حرمت لوٹ کر پھر دوبارہ آ گئی، اس کی اجازت نہیں ہے پھر۔ کیسے؟ جیسے کہ آج کل جو حرمت تھی وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ فرمایا جو بات میں نے کہی یہ بات غائبین تک پہنچا دو، یہ بات فرمایا۔ قیل، یہ بات کہی گئی کس سے؟ لأبی شریح سے، کہ ما قال عمرو، یہ بات سن کر عمر نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ان اعلم منک یا ابا شریح، ابو شریح میں بھی جانتا ہوں، فرمایا لا تعید عاصیا ولا فارا بدم، عربی گنہگار بن کر نہ جاؤ، نہ لوٹنا، اور یہاں سے خون کے ساتھ فرار نہ ہونا، ولا فارا بخربۃ، اور یہاں کسی طرح کی چوری کر کے بھی نہ بھاگنا، یہ بات یاد رکھو بول کر حضرت نے بھی اس کی کیا فرمائی؟ تائید فرمائی اور نصیحت فرمائی۔ یہ خربہ کسے کہتے ہیں؟ خربہ پڑھو تو یہ ابو عبداللہ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں خربتاً بھی بعض نسخوں میں ہے، خیانتاً بھی بعض نسخوں میں ہے، بلیتاً بھی بعض نسخوں میں ہے۔ تو نسخوں میں کیا کیا ہے؟ خربتاً، خیانتاً، بلیتاً، یہ تینوں بھی نسخے میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ کوئی اتنی زیادہ پریشان ہونے کی نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ تینوں چیزیں جب حدیث پاک میں منع ہے تو یہ تمام چیزوں سے حرمین کی حفاظت کرنی چاہیے، حرمین میں ایسی حرکتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين۔ آپ نے یہ بات فرمائی تمہارے خون اور تمہارے مال، فرماتے ہیں حضرت محمد ابن سیرین جو اس راویوں میں سے، روات میں سے ایک راوی ہیں، میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہارے ساز و سامان تم پر حرام ہیں، یعنی آپس میں ناجائز قبضہ کرنا، ناجائز قابو پانا حرام ہے، ناجائز ملکیت میں لانا حرام ہے۔ جیسے کہ آج کا دن محترم ہے، قابل اکرام ہے، اور آج کا شہر جیسے قابل اکرام ہے، اسی طریقے سے تم بھی محترم رہو، مکرم رہو، آپس میں ایک دوسرے کی خیانت مت کیا کرو۔ فرمایا جو بھی حاضر ہیں وہ غائبین تک یہ بات پہنچا دیں۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل صحیح فرمایا، وَكَانَ ذَلِكَ، آپ علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا الا هل بلغت مرتين، 2 مرتبہ آپ نے کہا کیا میں نے تم تک یہ پیغام نہیں پہنچا دیا؟ فرمایا ہاں بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ جی